کہ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حضرات کبھی اس اجڑے ہوئے دیار میں کبھی تشریف لائیں گے۔ بھرنے لگے تھے زخم تیری یاد کے مگر، بھرنے لگے تھے زخم تیری یاد کے مگر، پھر آج دوستوں نے تیری بات چھیڑ دی۔ آج وہ زخم ہرا ہو گیا حضرت کو دیکھ کر کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، مہمانان عظام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تاریخی اور عظیم الشان سالانہ جلسہ و ختم بخاری کے موقع پر ہم سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں یہ بابرکت اور پرمسرت لمحات عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، آج کا دن پوری ریاست جموں کشمیر کے لیے عموماً اور ضلع رامبن کے لیے خصوصاً اور خاص طور پر تحصیل کھڑی کے عوام کے لیے عید کے دن سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج ہماری اس سرزمین پر علم و عمل کا ایک عظیم کارواں اور علماء کرام کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جن کی زیارت کرنا باعث ثواب اور جن کے آمد قابل صد افتخار ہے۔ اس عظیم جماعت کے دیدار اور آمد کے لیے ہم نے بڑی بے قراریوں کے ساتھ کروٹیں بدلی ہیں، کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جن کو بارگاہ نبوت سے وارثین انبیاء کا لقب ملا ہے، اور جو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر کا حقیقی مصداق ہے۔ آج کے اس مبارک اور پرمسرت موقع پر ان اکابر علماء کرام کے استقبال کے لیے ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل فرش راہ ہے، کیونکہ یہ خوشکن گھڑیاں اور مسرت آمیز لمحے بار بار میسر نہیں آتے۔ ہم ان حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنے بلندی مقام اور گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہماری قسمت کو سنوارنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے قیمتی اوقات کی قربانی دی اور ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور ان حضرات کو دنیا و آخرت میں اس کا شایع نشان صلہ عطا فرمائیں۔ خاص طور پر ہم مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری حافظہ اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اس دور دراز پہاڑی علاقے میں تشریف لا کر ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ سامعین، یقین مانیے، جو لوگ حضرت مفتی صاحب حافظہ اللہ کے حضرت کی عظیم شخصیت، نسبت اور حضرت کی خدمات اور مصروفیات سے واقف ہیں، ان کے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ حضرت سرزمین کھڑی کے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کے سالانہ جلسے میں تشریف فرما ہے، بلکہ ہم نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسی عبقری شخصیت کا کبھی علاقائی کھڑی میں ورود مسعود ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ حافظ فیاض صاحب کا خلوص اور یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ آج ہم حضرت کو اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک شعر بار بار ذہن و دماغ میں یہ گردش کر رہا ہے، کبھی یہ شعر ہم اس طرح کے مجلسوں میں سنا کرتے تھے، لیکن آج ہم خود اس کا اپنے آپ کو مصداق سمجھ رہے ہیں اور اس کا احساس ہمیں ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔
یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حضرات کبھی اس اجڑے ہوئے دیار میں کبھی تشریف لائیں گے۔ بہرحال آپ حضرات کی معلومات کے لیے میں اتنا عرض کر دوں، مولانا زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت کا تعارف کرائیں۔ حضرت کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضرت کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میں صرف اتنا کہوں گا، حضرت کی جو نسبت ہے یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آپ اس نسبت سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ نسبت بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسبت سے کیا ہوتا ہے، انسان کو اپنا ہنر دکھانا چاہیے، نسب نہیں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ فرمایا درس کے دوران، فرمایا یہ جو نسبتیں ہوتی ہے، یہ صاحبزادگی جو ہوتی ہے، اس کی اللہ رب العزت نے بھی بڑی رعایت کی ہے۔ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہے، بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں اور انہی کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، کتنے انہوں نے نخرے کیے اور اللہ نے ان کے نخرے برداشت کیے، اس لیے کہ وہ صاحبزادے تھے۔ تو حضرت کی نسبت اگر میں بیان کریں، یہ بہت بڑی نسبت ہے کہ حضرت جو ہے، حضرت شیخ العرب والعجم، مجاہد آزادی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور مولانا سید ارشد مدنی صاحب حافظہ اللہ کے بھانجے اور استاذ محترم سابق امیر الہند، سابق نائب محترم دارالعلوم دیوبند، استاذ محترم حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے ہیں۔ اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلایا گیا تھا، وہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، تو بلانے والوں میں بہرحال ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جس طرح ایک نواسے ان کے درمیان تشریف لائے تھے، آج ایک نواسے ہمارے درمیان بھی تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے اور حضرت ہر لحاظ سے ان کے حقیقی، ان کے علوم اور حکمت کے جانشین ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ شعر حضرت پر پورا صادق آتا ہے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ آج حضرت مفتی صاحب کو دیکھ کر ان کے والد بزرگوار کی حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ کی یاد آ رہی ہے اور آنکھیں اشکبار ہو رہی ہے، اور یہ شعر یاد آ رہا ہے۔ حضرت دنیا سے تشریف فرما گئے ہیں، یہ آج حضرت کو دیکھ کر کے واقعی جب دیکھا حضرت کو، مجھے وہی کیفیت یاد آ گئی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تو یہ شعر مجھے یاد آنے لگا، بھرنے لگے تھے زخم تیری یاد کے مگر، بھرنے لگے تھے زخم تیری یاد کے مگر، پھر آج دوستوں نے تیری بات چھیڑ دی۔ آج وہ زخم ہرا ہو گیا حضرت کو دیکھ کر کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ امت مسلمہ کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اور آخر میں ہم ایک بار پھر حضرات علماء کرام و مہمانان عظام اور آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہے، اور پرخلوص جذبات تشکر کو دعائیہ تعبیر میں آپ حضرات کا پرتباک استقبال کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا وابقاکم فی عز علی الدوام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔